کہا جاتا ہے کہ غازی عبد الرحمن چیمہ کا جنازہ لوگوں کی انگلیوں پر تھا، کیونکہ لوگ اتنے بے تاب تھے اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے، اور قافلے در قافلے اس جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، حالانکہ ان کا اس میت سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ آخر یہ مسلمان کون تھا؟ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ عامر چیمہ 4 دسمبر 1977 کی صبح اپنے ننیال حافظ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام عامر جبکہ والد نے عبد الرحمن تجویز کیا، چنانچہ دونوں ناموں کو ملا کر عامر عبد الرحمن رکھ دیا گیا، لیکن مختصر نام عامر مشہور ہوا۔ عامر چیمہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی 3 بہنیں ہیں۔ آپ نے 1993 میں جامعہ ہائی اسکول راولپنڈی سے میٹرک کیا۔ 1996 میں ایف جی سر سید کالج مال روڈ راولپنڈی سے ایف ایس سی کی۔ نیشنل کالج آف انجینئرنگ فیصل آباد سے بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں لیکچرار رہے۔ رائے ونڈ کی ایک ٹیکسٹائل مل اور الکریم ٹیکسٹائل ملز کراچی میں کچھ عرصہ ملازمت کی۔ نومبر 2004 میں جرمنی روانہ ہوئے اور جرمنی کے ایک شہر میں واقع یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ آپ نے کامیابی کے ساتھ 3 سیمسٹرز مکمل کر لیے تھے۔ اب ان کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور جولائی 2006 میں تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹنا تھا۔ مذہبی اور تاریخی کتب ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جب وہ یورپ کے ماڈرن ماحول میں گئے تو تب بھی اپنے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیا اور نہ ہی اپنے کردار پر کوئی حرف آنے دیا۔ 30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے۔ پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات و رسائل نے ان کارٹون کو دوبارہ شائع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو اور مسلمان خاموش رہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دراصل محبت، عشق، ادب اور احترام کی نرالی ہی دنیا ہے۔ کوئی انوکھا ہی رنگ ہے جسے غیر مسلم مغرب والے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عامر عبد الرحمن چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی انوکھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کارٹون کی اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم اس پاکستانی طالب علم عامر عبد الرحمن چیمہ نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والی مختلف رپورٹوں کے مطابق اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نے انہیں سخت بے قرار اور بے چین کر دیا تھا۔ ان کی یہ بے قراری اور بے چینی عامر چیمہ کو اس رسوائے زمانہ اخبار کے مرکزی دفتر میں لے گئی۔ وہ تیز قدموں سے اس اخبار کے گستاخ ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ عامر چیمہ دوڑتے ہوئے ایڈیٹر کے کمرے میں گھس گئے اور اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا خاص قسم کا شکاری خنجر نکال کر اس پر پے در پہ وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں دفتر کا عملہ اور سیکورٹی گارڈز جمع ہو گئے اور انہوں نے عامر چیمہ کو پکڑ لیا۔ عامر چیمہ نے مزید وار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت سے لوگ تھے، اس لیے عامر چیمہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جرمن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کے چیف پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں وہ نہایت عبرتناک حالت میں جہنم واصل ہو گیا۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ گرفتار ہوئے۔ جرمن پولیس اور مختلف حکومتی ایجنسیوں نے برنر جیل میں 44 دن تک عامر چیمہ کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دے کر تشدد کیا۔ ایک موقع پر تفتیشی افسر نے عامر چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کرے کہ وہ ذہنی مریض ہے، دماغی طور پر تندرست نہیں ہے اور اس نے یہ قدم محض جذبات میں آ کر اٹھایا ہے۔ مزید یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ اور نادم ہوں۔
شہید غازی عامر چیمہ نے نہایت تحمل سے تفتیشی افسر کے تمام باتیں سنی اور پھر اچانک شیر کی طرح دھاڑا اور اس افیسر کے منہ پر تھوک دیا اور روتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہایت سوچ سمجھ کر اور اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے۔ مجھے اپنے فعل پر بہت فخر ہے۔ یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا، ہزاروں جانیں بھی قربان۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بدبخت نے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہین کی تو میں اسے بھی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ بحیثیت مسلمان یہ میرا فرض اور میں اس فریضے کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ غازی عامر چیمہ کی اس بے باک اور بے خوف جسارت کے بعد جیل حکام آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے عامر چیمہ پر بہیمانہ تشدد کی انتہا کر دی۔ اس کے پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے، پلاس کے ساتھ اس کے ناخن کھینچے گئے، پاؤں کے تلووں پر بید مارے گئے، گرم استری سے اس کا جسم داغا گیا، جسم کے نازک حصوں پر بے تحاشا ڈنڈے مارے گئے، ڈرل مشین کے ذریعے اس کے گھٹنوں میں سوراخ کیے گئے۔ غازی عامر چیمہ نے حیات اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہا۔ اسی دوران میں اس کی سانسیں اکھڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر ان بدبختوں نے اس کی شیرک کاٹ دی۔ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلائے شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ غازی عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی۔ شہید کا جسد خاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ بعد ازاں شہید کے آبائی گاؤں ساروکی وزیر آباد میں تدفین ہوئی۔ اندازے کے مطابق جنازے میں 5 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ آفرین صد آفرین، عامر بھائی آپ بازی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ پر رحمت نازل کرے اور آپ کی قبر کو ہمیشہ نور سے آباد رکھے، آمین ثم آمین۔